نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 26واں پارہ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رکوع نمبر 1 اور آیت نمبر 4، 5، 6 تلاوت کی گئی ہیں. اور آج کا مضمون اسلامی جنگ کا طریقہ. مسلمان میدان میں کیوں اترتے ہیں اور کس انداز میں اترتے ہیں؟ اترتے ہیں الہ کلمت اللہ کے لیے. جو کافر اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنے اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اترتے ہیں. کافر کو ختم کرنے کے لیے نہیں اترتے، اس لیے کہ کافر بھی جب تک زمین و آسمان ہے باقی رہے گا. لیکن جو کافر نہ اسلام قبول کرے نہ اسلام کو پھیلنے دے تو اس کے علاج کے لیے اترتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں 50 جنگیں ہوئی ہیں تقریباً. ان میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 19 جنگوں میں بذات خود کمان فرمائی ہے، میدان میں اترے. باقی کتنی بچ گئی؟ 31. ان میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نے صحابہ کو روانہ فرمایا ہے، خود بنفس نفیس وہاں شریک نہیں ہوئے. لیکن فرمایا کہ 8 یا 9 جنگوں میں جنگ کا موقع ملا ہے، حالات بنے ہیں، جنگ ہوئی ہے، باقیوں میں کافر میدان سے بھاگا ہے. اور جنگ کے اندر پھر خاص طور پہ جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں اترتے تھے تو زبان مبارک پر یہ دعا بھی ہوتی تھی، اللہم منزل الکتاب، اے کتاب کو نازل کرنے والے اللہ، وسریع الحساب، اے جلد حساب لینے والے اللہ، ومجری السحاب، اے بادلوں کو چلانے والے اللہ، اہزمہم، ان کافروں کو شکست دے. کون دے شکست؟ اہزمہم وزلزلہم، اور فرمایا کہ ان کے قدم اکھیڑ دے. ہاں جی، اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک پر یہ دعائیں بھی ارشاد فرماتے، اللہ کی طرف پوری توجہ ہوتی، اللہ رب العزت کے سامنے پہلے گر گرانا ہوتا، اس سے مدد اور نصرت مانگی جاتی، پھر میدان میں اترا جاتا. تو بہرحال پھر یاد رکھنا، قیدیوں کے بارے میں اسلام نے 7 صورتیں ذکر کی. اس آیت مبارکہ میں تو 2 ہیں، باقی مختلف جگہ میں ہیں کہ اگر تم چاہو تو اگر ان سے مسلمان ہونے کی توقع امید ہو کہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو یہ مسلمان ہو جائیں گے تو فرما ان کو چھوڑ دو، ان پر احسان ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، تمہیں مالی طور پر جنگ کے ہتھیار وغیرہ کی ضرورت ہے تو ان سے فدیہ لے کر ان کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو. یا تمہارے بھی قیدی ہیں ان کے پاس
تو قیدیوں کا تبادلہ کرا لو. کتنی صورتیں ہو گئی؟ 3. گنتے رہنا ذرا. چوتھی صورت یہ تھی، فرمایا کہ اگر ان میں کوئی پڑھا لکھا ہو، تعلیم دیکھو کتنی اعلیٰ چیز ہے، کہ ان میں کوئی پڑھا لکھا ہو کافروں میں، تو اس کے پاس مال نہ ہو، تمہیں تعلیم کی، اس زبان کی، اس چیز کی ضرورت ہو، تو اس کو کہو کہ 4 آدمیوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے، یہی تیرا فدیہ ہے، اس کے بعد تجھے چھوڑ دے گی. کتنی صورتیں ہو گئی؟ 4. 5ویں صورت یہ تھی کہ فرمایا کہ ان کے جو بالغ مرد ہیں، جس طرح جنگ قریظہ میں یہ ہوا بھی ہے، وہ قتل کر دو. ان کو کیا کر دو؟ قتل کر دو. مردوں کو جو لڑائی کے قابل ہے، اور عورت بچے ان کو لونڈیا غلام بنا. 6ٹھی صورت یا یہ تھی کہ جو ان میں شریر قسم کے لوگ ہیں، اگر تم چھوڑنا بھی چاہتے ہو تو شریروں کو فرمایا کہ ختم کر دو. جس طرح ایک موقع پہ مکہ کے 2 سردار، ایک نضر بن حارث بڑا شریر آدمی تھا، اب ایک عقبہ بن ابی محیط، اب ان 2 کو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر قتل کروایا ہے کہ ان کو قتل کر دو. ان کو کیا کر دو؟ بولو ختم کر دو. فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تمہارا مقابلہ ہو کس سے؟ کافروں سے، آمنا سامنا ہو، تو طریقہ کیا ہے؟ فَضَرْبَ الرِّقَابِ، ان کی گردنوں پہ مارو، گردنیں کاٹو. تڑپا کے مارنے کی اسلام میں اجازت نہیں، اذیت دے کے مارنے کی بولو اجازت. ہاں، تو فرمایا ان کی گردنیں کاٹو. اور فرمایا حتی اذا اسخنتموہم، یہاں تک کہ جب تم اچھی طرح خون ریزی کر دو، ان کا غرور خاک میں ملا دو. کن کا؟ کون سے کافر؟ جو گھروں میں بیٹھے ہیں، جو میدان میں سامنے، جو لڑنے کے لیے آئے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، جو لڑنے کے لیے آئے ان کے ساتھ بات ہو رہی. فرمایا یہاں تک کہ جب اچھی طرح خون بہہ جائے، اور پھر فرمایا فشد الوثاق، جو بچ جائے ان کو اچھی طرح باندھ دو. اب لوگ قرآن پڑھتے نہیں اور جہاد پر عجیب و غریب باتیں کر. اب اس میں ذرا دیکھو نا، الفاظ دیکھو، الفاظوں کی شدت دیکھو، لیکن وہ بس غیروں کا اعلی کار بن کے ایک جہاد جیسے اہم فریضے پر اللہ معاف کرے بہت زبان درازی کرتے. وہ جی زبان تلوار سے نہیں پھیلا، وہ جی یہ نہیں پھیلا ہے جی. تو آج تک بتاؤ کسی کافر نے زبان سے بات مانی ہے؟ کسی نے؟ ہمیں جب 75 سال ہو گئے منواتے ہوئے، انڈیا کو بھی امریکہ کو مان گئے، افغانستان میں 20 سال میں مان گئے نا، کہ نہیں مانے؟ تو کس سے مانے افغانستان میں؟ ہے زبان سے مانے ہیں نا. سارے نہیں نا بول رہے، وہ اندر علی کالک نہیں جا رہے. ہاں جو اندر بڑی ہوئی ہے وہ کٹو. افغانستان میں بولو جی، بڑا فرق ہے. آج ہی ہمارے سامنے ہے منظر، ہمارے سامنے. ہمیں پاؤں پکڑتے ہوئے 75 ہو گئے، 80 ہو گئے، 80 کے قریب پہنچ گئے نا، پاؤں ہی پکڑ رہے ہیں نا. انڈیا کے بھی ادھر بھی یہ محنت کر رہی ہے، تو کیا حال ہے. اور ادھر دیکھ لو، اگلوں نے 20 سال کے اندر پوری دنیا کے بھگا دی اور اپنا ملک اپنے ہاتھ لے لیا. اس کو جہاد کہتے ہیں. تبلیغ کے ذریعے، دعوت کے ذریعے، مسجدوں کے ذریعے، مدرسوں کے ذریعے، خانگاہوں کے ذریعے، منت ترلا کے ذریعے یہ دین اسلام پھیل تو سکتا ہے، غلبہ نہیں ہو سکتا. سارے بولو غلبہ. غلبہ کس سے ہوتا ہے؟ جہاد سے. مکہ میں منت تھی، منت کتنے سال؟ 13 سال. بولو کتنے سال؟ تو اینڈ کیا ہوا؟ نکلنا پڑا، مسلمانوں کو نکلنا پڑا، رات کی تاریکی میں نکلنا پڑا. خود پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت رات کو کی 13 سال کے بعد. اور مدینہ میں کیا ہوا؟ جب جہاد شروع کیا تو پھر اسلام پھیلتا گیا. پھر کوئی سامنے
تو یہ بڑا فرق ہے. لیکن شرط ہے جہاد اسلامی ہو، نفسانی نہ ہو، علاقوں کو قبضہ کرنا مقصود نہ ہو، خون ریزی مقصود نہ ہو، دباؤ مقصود نہ ہو، ماتحتی مقصود نہ ہو، مقصود اللہ کے دین کو سر بلند کرنا. اور ساتویں صورت وہاں کیا تھی وہ میں نے ذکر نہیں کیا، آپ نے پوچھی ہی نہیں، توجہ کی بات ہے. ساتویں صورت یہ تھی کہ جو کافر ہاتھ جوڑ دے، کیا کر دے؟ ہاتھ جوڑ دے، فدیہ بھی نہیں ہے، جان بخشی بھی کرو، تو فرمایا ٹھیک ہے ہمارے متحد رہو، اپنے مذہب پر رہو، لیکن ٹیکس ادا کرو. ٹیکس کافروں پر تھا، آج ہم دے رہے. کیوں؟ جہاد چھوڑ دیا. سارے بولو کیا چھوڑ دیا؟ یہ آپ ذہن میں رکھیں، جہاد چھوڑو گے تو بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہو جاؤ. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، باقیوں کو باندھو. اور فرمایا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، اب امیر کی مرضی ہے، جو امیر جہاد ہے، جو لیڈر ہے، ملک کا سربراہ ہے، فوج کا کمان کر رہا ہے، جو بھی ہے، جو بہتر سمجھے کہ اگر ان کو چھوڑنا بہتر ہے اور یہ باز آ جائیں گے تو فرما ان پر احسان کرو، ان پر کیا کرو؟ احسان کرو. اور وَإِمَّا فِدَانٍ، اور اگر تمہیں جنگ کے ساز و سامان کی ضرورت ہے، مال تمہارے پاس نہیں کہ خرید سکو، تو ان سے فدیہ لو. جنگ بدر میں فدیہ لیا گیا، اور آپ کو پتا فدیے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خود داماد کافروں کی طرف سے ابو العاص حضرت زینب کا شور، وہ بھی کافروں کی طرف سے تھا جو گرفتار ہوا. فدیے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی بیٹی ہے، اس نے اپنے گلے کا ہار اتار کر شور کو رہا کروانے کے لیے بھیجا. حضور کے سامنے آیا، ہاتھ و آنکھوں سے آنسو آ گئے. کیوں آئے تھے؟ خدیجہ یاد آ گئی تھی، بیوی یاد آ گئی تھی، کیونکہ یہ خدیجہ نے ہار بیٹی کو دیا تھا، اپنی بیٹی کو دیا تھا. تو یہاں دیکھ لو داماد سے بھی فدیہ لیا. جی ہاں، رشتہ داری وہاں نہیں ہوتی. حضرت عباس خود گرفتار ہو گئے تھے، حضور کے چاچا. انہوں نے کہا میرے پاس مال نہیں، حالانکہ یہ مال گھر دبا کے آئے تھے جب بدر میں آ رہے تھے. اور بیوی کو کہا تھا کہ تجھے اور مجھے پتا ہے، کسی اور کو نہیں پتا، اگر شاید مر جاؤں چلو بچوں کے تمہارے کام آئے گا. تو جب حضور نے فرمایا چاچا لاؤ نا مال، تو کہا بھتیجے میرے پاس تو نہیں. فرمایا جو گھر دبا ہے. فوراً کہا واقعی تم اللہ کے نبی ہو، یہ تو میری اور میری بیوی کے درمیان راز ہے، تیسرے کسی شخص کو، گھر کے بندے کو نہیں پتا، آپ کو کیسے پتا چلے؟ فرمایا جبرائیل نے آ کے بتا کہ مال تو ہے. عباس فرماتے اسی وقت میں اندر سے مسلمان ہو گیا تھا. ہاں جی. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں حتی تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ جب جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے. کیا مطلب؟ کہ دشمن زیر ہو جائے. تو فرمایا ذالک، تو یہ اللہ تمہیں طریقہ بتا رہا ہے، اس طرح کرنا ہے. وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، پھر مسلمانوں کو ذرا جھنجھوڑا. فرمایا سنو، یہ جو تم نے جہاد کے ذریعے فساد ختم کیا ہے، کافروں کو مغلوب کیا ہے، اگر چاہتا اللہ تو خود بھی کر سکتا تھا. سارے بولو خود بھی کر سکتا تھا. لیکن سوچو اگر اللہ خود کرے تو میرا اور آپ کا دباؤ کون قبول کرے؟ مسلمانوں سے کون مغلوب ہوگا؟ مسلمانوں کے متحد کون ہوگا؟ اور آج ہم چاہتے تو یہ اللہ تو ہی ختم کر دے، دنیا دے سارے کافر تو ہی مار دے. تو بھائی وہ تو مارنے پہ قادر ہے، پھر ہماری بہادری کون سی ہوگی؟ ہماری دلیری کون سی ہوگی؟ ہم میں سے وہ شہادت کس کو ملے گی؟ ہم میں سے وہ غازی کا لقب کس کو ملے گا؟ بولو بھائی. تو اس لیے یہ دعاؤں سے نہیں ہوگا. سارے بولو یہ دعاؤں سے، ورنہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی دعا کرنے والا ہے؟ کسی کے اللہ کے ہاں سے پڑھ کے دعا قبول ہوتی ہے؟ تو گھر بیٹھ کے تو کسی دعا میں بھی فتح نہیں ہوئی. اور دعائیں بھی جو کی ہیں میدان میں اتر کے کی. جنگ بدر میں، میدان بدر میں کیمپ میں حضور نے دعائیں کرتے رہے، ساری رات روتے رہے. تو بہرحال اللہ فرماتے اگر اللہ چاہتا تو لن تصر منہم،
ان سے کسی اور طریقے سے بدلہ لے لیتا، یعنی زلزلہ بھیج دیتا، کافر سارے ہی مر جاتے، آسمان سے کوئی آفت بھیج دیتا جس طرح پہلے نبیوں کی امتوں میں ہوا ہے۔ اللہ کے دو طریقے، ایک طریقہ یہ ہے کہ خود کسی آفت میں ان کو مبتلا کر دیا، کافروں کو ختم، مسلمانوں کو نجات، اور ایک طریقہ یہ مسلمانوں کے ذریعے، جس طرح داؤد علیہ السلام کے دور میں جالوت کا لشکر جو بہت ظالم لوگ تھے، طالوت کے ذریعے اللہ نے ان کو ختم کرایا اور طالوت کو فتح عطا فرمائی۔ کتنے لوگ سے؟ 313۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، اصل اللہ چاہتا ہے تمہیں آزمائے مسلمانوں کو بھی اس وقت پتہ چل جاتا ہے جب آمنا سامنا ہوتا ہے، کھوٹا کون ہے بولو، کھرا کون ہے، جہاد کے لیے کون اترتا ہے، اور میٹھی میٹھی باتیں صرف کون کرتا ہے۔ ہاں جی، موقع محل کے مطابق چل رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تو فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، ان کے عمل ضائع نہیں ہوتے، ان کا خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف پہلے کر دیتا ہے۔ 70 آدمیوں کی قیامت والے دن شہید سفارش کرے گا جو جہنمی ہوں گے، اس کی سفارش پر اللہ جنت میں ان کو بھیجے گا، اور شہید کو کانٹا چبھنے کے برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی، اس کی بھی ذرا زیادہ ہوتی ہے، معمولی سی تکلیف، بلکہ وہ بھی کیا ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اپنا دیدار کروا رہے ہوتے ہیں، شہید ٹکڑے اور ہوتا ہے وہ اس دیدار میں لذت کھا رہا ہوں۔ جی ہاں، تمہارا فرمایا سیہدیہم ویصلح بالہم، فرمایا کہ یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو موقع محل پہ، دعوت کے موقع پہ دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی میں اگر جہاد کا موقع مل جائے تو پھر اس کو بھی فریضہ سمجھتے ہوئے آگے بڑھنے کی اللہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔